السلام علیکم. میں ڈاکٹر نادرہ خاتون، ایسوسیٹ پروفیسر اردو، راجکیہ کلا کنیا مہاودیالیہ. امید ہے آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کووڈ کی وجہ سے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو آج میں بی اے پارٹ تھرڈ کے پرشن پتر پرتھم کے جس کا ٹائٹل ہے اردو زبان و ادب کی تاریخ کا خاکہ میں جو پہلی یونٹ ہے، جس میں ہم اردو نثر کے آغاز و ارتقاء کی بات کریں گے. اردو نثر کا آغاز و ارتقاء. اردو نثر کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو میں شاعری کا آغاز پہلے ہوا اور نثر نگاری کا بعد میں. اردو میں باقاعدہ نثر کا جو رواج ہے وہ دیر سے شروع ہوا، کیونکہ دکنی اور شمالی ہند دونوں ہی مقامات پر فارسی زبان کے اثرات نمایاں طور پر نظر آتے ہیں. فارسی میں ہی شعر گوئی اور یہاں تک کہ خط و کتابت کا سلسلہ بھی فارسی ہی میں رائج تھا، اور جس زبان کا استعمال کیا جاتا تھا وہ زبان عام فہم، سیدھی سادی اور سلیس نہیں تھی، برخلاف اس کے وہ مقفع اور مسجع تھی، جو عام قاری کی سمجھ سے بالاتر تھی، اور ہر شخص اپنے خیالات کا اظہار کا وسیلہ نظم ہی کو بنایا کرتا تھا. اردو نثر کے آغاز میں دکنیت کو اولیت حاصل ہے. اردو نثر کے سب سے پہلی تصنیف کون سی ہے، یہ امر ابھی تحقیق طلب ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اردو نثر کا آغاز تو 8ویں صدی ہجری میں ہی ہو گیا تھا، اور سب سے پہلے دکن میں شیخ عین الدین گنج العلم نے اخلاق و تصوف میں کچھ رسالے لکھے تھے. اس کے بعد خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا نام آتا ہے، جن کی تصنیف معراج العاشقین کے سلسلے میں بھی ہمیں اختلافات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ معراج العاشقین آیا بندہ نواز گیسو دراز کی تصنیف ہے یا نہیں. بہرحال نثر کی ابتدا دکن میں 8ویں صدی ہجری سے ہوئی ہوگی. اس زمانے میں گیسو دراز کے نواسے محمد عبداللہ حسینی نے شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب نشاط العشق کا دکنی اردو میں ترجمہ کیا. دکنی ادب کی تاریخ میں میران جی شمس العشاق کا نام نثر و نظم دونوں ہی میدانوں میں قابل ذکر ہے. انہوں نے نثر میں متعدد رسالے تصنیف کیے، جن میں جل ترنگ، گلباز، شرح مرغوب القلوب وغیرہ بہت مشہور ہوئیں. تینوں ہی کا موضوع اتفاق سے تصوف ہے. علمی اور ادبی نقطۂ نظر سے اگر غور کیا جائے تو ملا اسد اللہ خان وجہی کا نام بلندیوں پر نظر آتا ہے، اگرچہ شاعری میں بھی ان کی تصنیف قطب مشتری کے عنوان سے ہے، جو کہ قطب شاہ کے معاشقے کی داستان ہے،
اور مثنوی کی شکل میں لکھی گئی ہے، لیکن نثری اعتبار سے ان کا جو کارنامہ ہے وہ سبرس بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ دونوں جو اولین جن کا ذکر کیا گیا ہے ان کتابوں کے مقابلے میں وجہی کی تصنیف سبرس کی زبان سیدھی سادی، عام فہم اور دلچسپ ہے، جہاں ایک طرف اس میں دکنی الفاظوں کا استعمال کیا گیا ہے، وہیں دوسری جانب اس میں جا بجا ہندی الفاظ کا استعمال بھی کیا گیا ہے۔ ملا وجہی بی اے پارٹ فرسٹ میں بھی ان کا ایک سبق جو کہ سبرس سے ماخوذ ہے وہ نصاب میں داخل ہے، اور اس میں 2 موضوعات کے تحت جو انہوں نے اپنی اس سبرس میں پند و نصیحت کے موضوعات کو پیش کیا ہے، تو اس میں انہوں نے در مدح عقل، یہاں انہوں نے مدح کی تعریف عقل کی تعریف بیان کی ہے۔ مدح مانے تعریف، اور در فارسی میں کہتے ہیں میں کو، اور عقل مانے سمجھ، دانش، فہم۔ اسی طرح سے جو ان کا دوسرا اقتباس ہے وہ در مذمت طمع ہے، یعنی لالچ کی برائی میں۔ تو اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو لالچ ہے وہ بہت بری بلا ہے، اور کسی کو بھی طمع کے پھیر میں نہیں پڑنا چاہیے، اور انسان کو جب کوئی انسان لالچ کرتا ہے تو اس کا زمانے میں رتبہ ختم ہو جاتا ہے، نہ اس کو اللہ پسند کرتا ہے، اور نہ ہی اس کا زمانے میں مان سمان رہتا ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ انہوں نے جہاں ایک طرف مان، سمان، اس طرح کے الفاظ کا استعمال کیا ہے، وہیں جو آج الفاظ اردو زبان میں متروکات کے زمرے میں داخل ہو گئے ہیں، جیسے کوں، سوں، نیو، چاتا، اس طرح کے الفاظ کا بھی انہوں نے اپنی سبرس میں استعمال کیا ہے۔ لیکن ان سب باتوں سے قطع نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اردو نثر کی تاریخ میں اولین درجے کی حیثیت ملا وجہی کی تصنیف جو معرکۃ الاعرابی ہے، جس کا شہرہ بھی آفاقی ہے، اور جو اردو ادب کی تاریخ میں سنگ اول کی حیثیت رکھتی ہے، اس نے اردو میں نثر نگاری کا باقاعدگی کے ساتھ آغاز کیا، اور لوگ اس طرح سے متوجہ ہوئے کہ اردو میں بھی نثر نگاری کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے بعد جو میراجی محمد یعقوب کے بعد سید شاہ میر راجپوتی کی کتاب اسرار التوحید لکھی گئی، اس کے بعد شاہ ولی اللہ قادری نے ایک کتاب معرفت السلوک کا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد شمالی ہند میں اردو زبان ابھی تک بول چال کے دائرے میں ہی تھی، اس میں تصنیف و تالیف کا رواج عام نہیں ہوا تھا، لیکن دھیرے دھیرے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں سب سے جو بڑا نام ہمیں نظر آتا ہے وہ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا نظر آتا ہے، جنہوں نے اخلاق اور تصوف پر ایک رسالہ لکھا جو شائع نہیں ہو سکا ہے۔ خواجہ اشرف جہانگیری کا رسالہ تصوف سے قطع نظر شمالی ہند میں اردو نثر کی کتاب فضلی کی دہ مجلس مانی جا سکتی ہے۔ دراصل ملا وائز کاشفی کی مشہور کتاب روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ ہے یہ، باوجود خانیوں کے دہ مجلس اس زمانے کی نثر کا اچھا نمونہ کہا
جا سکتا ہے۔ یہ ایک طرف اچھی نثر کا نمونہ تو ہے ہی، لیکن دوسری جانب اس پر جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں وہ یہ کہ اس کی زبان مشکل ہے اور اس میں پیچیدگی ہے۔ دہ مجلس کا دوسرا نام جو آتا ہے وہ ہے مرزا محمد رفیع سودا کا۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں مرزا محمد رفیع سودا نے اردو کی تمام اصناف شعر و سخن پر طبع آزمائی کی ہے، لیکن سودا نے اس زمانے میں جو اپنے کلیات کا دیباچہ لکھا ہے اس کی عبارت بھی دراصل مقفع اور مسجع ہے، قواعد صرف و نحو کا لحاظ ہے، تشبیہات اور استعارات اور ہر جملے پر قافیہ پیمائی عبارت کو مشکل اور ثقیل بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد جو اہم کارنامہ ہمیں اردو نثر کے حوالے سے دیکھنے کو ملتا ہے وہ انشاء کی تالیف دریائے لطافت ہے، اگرچہ فارسی میں ہے، لیکن اس میں خاص بات یہ کی گئی ہے کہ مختلف پیشہ وروں کی بولیوں اور رسم و رواج ضرب الامثال کی وضاحت سے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اردو نثر میں جو ہمیں نام نظر آتا ہے وہ عطا حسین خاں تحسین کا نظر آتا ہے۔ عطا حسین خاں تحسین نے 9 طرز مرصع جو فارسی کا ایک مشہور قصہ چہار درویش تھا اس کا ترجمہ کیا ہے، اور یہ اردو نثر کی قدیم کتاب ہے اور اپنی خاص اہمیت کے سبب بہت مشہور ہے۔ امیر خسرو دہلوی نے جو کتاب فارسی میں قصہ چہار درویش کے نام سے لکھی تھی اس قصہ چہار درویش کا اردو میں ترجمہ 1797 میں عطا حسین خاں تحسین نے کیا۔ اس میں انہوں نے اس کا نام 9 طرز مرصع رکھا، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے 9 طرز مرصع یعنی آراستہ اور پیراستہ زبان میں طرز تحریر۔ اس میں 9 طرز مرصع لکھی گئی، تو جیسا اس کا نام ہے اس مشکل ہونے کے سبب، مقفع مسجع ہونے کے سبب، عبارت میں پیچیدگی ہونے کے سبب 9 طرز مرصع زیادہ مقبول نہیں ہو سکی۔ لیکن جب میر امن دہلوی فورٹ ولیم کالج سے وابستہ ہوئے تو انہوں نے وہاں جان گلکرائسٹ کی ایما پر باغ و بہار کے نام سے قصہ چہار درویش کا آسان اردو میں ترجمہ کیا۔ اور یہاں یہ بات بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ اردو نثر میں باغ و بہار کا مرتبہ بہت بلند ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اردو غزل میں میر تقی میر کا مرتبہ ہے وہی مرتبہ اردو نثر میں میر امن کا باغ و بہار کی وجہ سے ہے۔ میر امن کی دوسری نثری تصنیف گنج خوبی ہے، لیکن وہ اتنی مقبول نہیں ہو سکی جتنی باغ و بہار ہوئی، کیونکہ اردو ادب کے ہندوستانی اہل قلم حضرات میں میر امن دہلوی چونکہ دہلی کے رہنے والے تھے اور دہلی کی ٹکسالی اور بامحاورہ زبان پر انہیں قدرت حاصل تھی، اس لیے انہوں نے اس کو جو سیدھی سادی عام فہم زبان میں اس کو اردو کا جامہ پہنایا، اور اس نے اردو ادب میں مقبولیت کی تمام حدیں پار کر لیں۔ اس میں چونکہ یہ فورٹ ولیم کالج کی سنگ بنیاد 1800 میں جان گلکرائسٹ نے رکھی تھی۔ ان کا مقصد تھا انگریزوں کو اردو زبان کی جانکاری مہیا کرانا اور اردو زبان سے واقفیت کرانا، تاکہ ہندوستان میں انگریز حکومت کو استحکام بخشا جا سکے۔ تو فورٹ ولیم کالج میں چونکہ بے شمار ادبا کو اکٹھا کیا گیا اور ان سے دلچسپ قصوں کو، فارسی کے دلچسپ قصوں کو اردو میں ترجمہ کرایا گیا۔
تو اگرچہ نئی تحقیق کے مطابق ارتضیٰ کریم اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اور انہوں نے اس میں ایک عجائب القصص کے حصے بھی پیش کرتے ہوئے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب میر امن شاہ عالم کے دربار میں میر منشی کے عہدے پر فائز تھے تو وہ اپنے ساتھ عجائب القصص کا ایک قلمی نسخہ اپنے ساتھ لے گئے اور اس کو تھوڑی سی ترمیم اور تبدیلی کے ساتھ باغ و بہار کے نام سے اپنے نام سے چھپوایا. یہ ابھی تنازع میں ہے یہ واقعہ، لیکن ہم یہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج اردو نثر کی ترقی کا ایک نیا باب وا کرتا ہے، اور اس دور کو ہم اردو نثر کا عہد زرین دور کہہ سکتے ہیں. اگلے ویڈیو میں آپ سے جب روبرو ہوں گی تو میں فورٹ ولیم کالج کی ادبی خدمات پر تفصیلی گفتگو کروں گی. امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو کہیں اس کی سمجھ میں کوئی دشواری ہے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور سوالات پوچھ سکتے ہیں. آپ سبھی کا شکریہ.